الحمدللہ۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ سورۃ البقرہ اس کی ریویژن ہوگی، اور ریویژن ہوگی 103 سے یا اور 104، یہ ریویژن ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے۔ تو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ أعوذ من بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. جی کیسر بھائی، ذرا کیپٹن صاحب کے علاوہ باقی ساتھی۔ نعیم یوسف صاحب ہیں، جی منصور خان صاحب ہیں، جی مہد بھائی ہیں، جی ٹھیک۔ اور ہمارے ساتھ ہیں جنید نثار صاحب۔ جنید بھی آ گئے انشاءاللہ۔ باقی ہماری بہنیں ہمارے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہے، ہمارے ابھی صحیح، نئے ساتھی یہ اتنے ہی ہیں۔ نئے ساتھی ہیں، باقی جو آتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے گا۔ اچھا جی جی، بالکل۔ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جیسے آپ کو سبق یہ ہے کہ 102 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو سحر ہے، جادو، وہ سیکھنا سکھانا مطلب وہ کفر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنی اسرائیل کے پاس ہاروت اور ماروت کو بھیجا، اور وہ خود جب لوگوں ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو آزمائش ہیں آپ کے لیے، تو کفر نہ کر، لیکن وہ ان سے جادو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز انہیں آگے پھر آخر میں آتا ہے کہ نقصان تو پہنچاتی تھی، اور نقصان یہ ہے کہ جنت انہیں نہیں ملے گی، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور انہیں نفع نہیں دیتی تھی، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی پڑھ لیا تھا اگلا بھی، ولو انہم آمنوا، یا ابھی پڑھنا ہے؟ ابھی پڑھنا ہے، تو اب اس کا بتایا آپ نے جی کیپٹن صاحب، ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ بے شک نہیں بے ایمان شک، لاتے ہاں ٹھیک ہے، اور اگر بے شک وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، نہیں، اور تقوی اختیار کرتے، نہیں بھائی، لمثوبۃ، تو ثواب ہوتا، نہیں لام ہے نا، لام لام تحقیق کا ہے، یقیناً وہ بدلے میں پاتے۔ یقیناً وہ بدلے میں پاتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا بتایا تھا کہ میم اگر وہ ظرف مکان ہے تو یقیناً وہ ٹھکانہ پاتے، یہ بھی معنی ہے، تو ہم نے کیا تھا یقیناً وہ بدلے میں پاتے، کیا چیز پاتے جی منصور بھائی؟ من عند اللہ خیر، اللہ کے پاس سے بھلائی۔ اللہ کے پاس سے بھلائی پاتے۔ اور مہد بھائی لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ جنید بیٹا ہمارا کہے گا پہلی دفعہ، دوسری دفعہ میرا خیال ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ جنید بھائی پوچھوں؟ جی سر۔ جی، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ویری گڈ، بہت اچھا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیپٹن صاحب، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا، جی تم مت کہو رائنا، نعیم بھائی،
वक़ूलु ज़ुरना, और तुम कहो उन्जुरना, और तुम कहो उन्जुरना, माने हैं कि हमें मोहलत दीजिए, हमारी तरफ नजर तवज्जो। पर तवज्जो फरमाइए। तो हमने उन्जुरना का तर्जमा उन्जुरना ही किया था। जी सर। जी मंसूर भाई, वस्माऊ, और तुम सुना करो। और तुम सुना करो, ये भी हो सकता है, और तुम गौर से और तुम सुनो कहो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। महद भाई, वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए और काफरों के लिए जुनैद भाई बताएंगे अज़ाबुन अलीम, अजाब अलीम है। अज़ाब अलीम को कहते हैं दर्दनाक, और अज़ाब को कहते हैं अज़ाब। जी, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। दर्दनाक अजाब है। दर्दनाक अज़ाब है। ठीक हो गया जी। अब आगे जनाब चलते हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, उस वक़्त के भी अहले किताब को, आज के भी अहले किताब को, और उस वक़्त के अहले किताब जो थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों के 3 गिरोह थे। कुछ साथी बताएंगे कि उनके नाम क्या क्या थे? माद भाई, आपको याद हैं? सर किनके? 3 जो कबीले थे यहूद के, और वो मदीना के अंदर रहते थे, उनके नाम क्या याद है? जी सर, जी बनु कैनका और जी, बनु खजीना, बनु कुरैजा, बनु कुरैजा, जी, बनु कैनका और एक बनु खरीजा बनु नजीर, बनु और नजीर, नजीर, जी, बनु दुआत नजीर, के साथ। तो नजीर। ये 3 कबीले थे। और मुशरिकीन, शिरक करने वाले, ये कौन लोग थे? ये मक्का में भी थे, और मदीना के अंदर जो औस और खजरज कबाइल थे, जो ईमान नहीं लाए थे, वो भी शिरक के अंदर मुबतला थे। ऐसा है? जी सर। जी अच्छा, अब ये एक पार्टी बन गए, तीनों कबीले, और जितने भी मुशरिकीन हैं मक्का के भी और मदीना के भी, और दूसरी तरफ हैं मुसलमान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल पाक के ज़रिए हमें भी बता रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता रहा है। पहले हम ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं जी, मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, पहले पढ़ चुके हैं जी। माँ का मतलब होगा नहीं, यवद्दु मैंने बताया था। एक होती है हुब, बताया था उस वक्त भी। क्या मतलब पड़ा था यवद्दु? नापसंद। चाहते हैं। चाहना। अच्छा, इसके अंदर दिल भी लगा लें। एक होती है हुब, मोहब्बत करना, कि आई लव यू, जी। जी सर। जी जी लव और यू सर। एक होता है जुबान से तो कह दिया, लिप सर्विस हो गई कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और दूसरा है कि दिल से चाहना। क्या चाहना? दिल से दिल चाहना। से चाहना। दिल से चाहना। ये जो दिल से चाहना है, ये वुद के अंदर आ जाती है, दिल से चाहना। तो यवद्दु के मानी नहीं वो चाहते। अब वो कौन है? अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी, एक तो ये हो गया, प्लस वा, प्लस वलल मुशरिकीना, ये है जी फाइल। और मैं यहाँ यवद्दु के साथ ये कहूंगा कि दिल से चाहना कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत जी सर। जबरदस्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है अल वदूद। जी, जी सर। माने क्या होंगे? चाहने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से बहुत ज्यादा चाहने वाला। ये जो है ना, गफूर, वदूद, और फिर जितने भी सिफात हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी जी, कोई हद हद नहीं है। नहीं। नहीं
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم نے ودو یا ودو بنا مضارع اور ودود غفور، جی اس قسم کے جتنے بھی وزن آئیں گے وہ مبالغہ کے اندر آتے ہیں، اور مبالغہ ہماری زبان والا نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جتنا بھی آپ پھیلا سکیں، جی اس لیے کہ حد ہی تو کوئی نہیں اس کے معنی کی، کہ نہیں جی؟ جی سر، تو لہذا وہاں آپ مبالغہ کریں گے، یعنی کہ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مبالغے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں: بہت زیادہ، انتہائی، ایسا ہے، جی 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 سر، سر، یہ الفاظ ہے نا ہمارے پاس۔ تو بہرحال ودود، ہم اللہ کا نام یاد کر رہے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ یودو کا مطلب ہے دل سے چاہنا، ما یودو کا مطلب ہے نہیں وہ دل سے چاہتے، کون نہیں چاہتے، الذین جو کفروا، ترجمہ آپ کریں گے میرا خیال ہے، آپ ان کر لوگوں سکتے نے ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا، ان لوگ جنہوں نے نہیں کفر نہیں، کیا، لوگ اب جنہوں نے ان کفر لوگوں نے کہہ کے آپ نے اس کا ترجمہ تھوڑا سا خراب کر دیا۔ نہیں چاہتے، نہیں چاہتے چاہتے چاہتے، الذین کفروا، وہ وہ لوگ جنہوں لوگ نے کفر وہ کیا، لوگ وہ جنہوں نے لوگ کفر کیا، جنہوں نے انہوں نے کفر وہ کیا، لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ انہوں نے کفر کیا کن میں سے؟ من اہل الکتاب، اہل اہل کتاب میں کتاب اہل میں سے۔ کتاب میں میں سے، سے، تو ترجمہ پڑھے گا، بنے گا، یہاں تک ابھی بنے گا، ابھی فائل اس کا آگے بھی ہے، آگے بھی فائل ہے، تو یہاں تک بنے گا اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آگے بھی دوسرا بھی فائل پڑھ لیتے ہیں، نہیں ابھی بعد میں کریں گے، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ، ہاں جی، نہیں مشرکوں میں سے نہیں ہے، یہاں مشرک ہی آئے گا، مشرک ایک ہوتا ہے، مشرکین اس کی جمع ہے، ہماری زبان میں وہ لوگ ہم لگا لیں گے ہم جمع کے لیے، ٹھیک ہے، جی جی سر، سر، اور نہ ہی مشرک لوگ۔ اب بلکہ اچھا یہ ترجمہ بنے گا کہ پہلے کا اسی طریقے سے کریں کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ، کیا ہے مشرک لوگ؟ مشرک لوگ بھی نہیں چاہتے، مشرک جی لوگ بھی نہیں نہیں چاہتے، چاہتے، نہیں چاہتے۔ اب جناب تھوڑی سی گرامر، ایک ہوتا ہے نازلہ، ماضی کا صیغہ ہے، اور نوزیلا کا مطلب کیا ہوگا؟ مجہول، نازل کی مجہول، گئی، نازل کیا گیا، نازل کیا گیا، نازل کیا نازل گیا، کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ آ جائے مضارع کا، نازلہ سے ینزل بنے گا، اور پورے اہتمام سے اگر اتارا جانا تو زے کے اوپر شد آ جائے گی، وہ بنے گا ینزلو، لام زے کے نیچے زیر آئے گی، تو ینزلو کا مطلب ہوتا ہے وہ اتارتا ہے، ینزلو وہ۔ وہ اتارتا وہ ہے، اتارتا ہے، اب جو آخر میں لام ہے، لام سے پہلے والا حرف، اس کے اوپر اگر زبر آ جائے، جنید آپ نوٹ کریں، آپ پڑھ جی رہے سر، تھے میرے پاس، اس کے جی اوپر سر، اگر زبر آ جائے تو یہ مجہول بن جاتا ہے، تو اب بنے گا جی این یونزلا۔ اب فرق میں یہ بتا رہا ہوں، یونزیلا اور یونزالا۔ یونزیلا جو ہے وہ ایکٹیو ہے، یونزالا پیسو ہے، یونزلا معروف ہے، یونزلا مجہول ہے، ہم پڑھ رہے ہیں مجہول، جی۔ این یونزلا کہ اتاری جائے، آگے لفظ آ رہا ہے مؤنث کا تو اس وجہ سے میں ورنہ کہ یہ کہ اتارا جائے، آگے خیر لفظ آ رہا ہے بھلائی، تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں یونزلا علیکم۔ اب ترجمہ کریں جی، این یونزلا کہ اتاری جائے، کہ اتاری جائے علیکم، تم پر، علیکم تم تم پر، مسلمانوں پر، تم
مسلمانوں پر مسلمانوں پر من خیر کوئی بھلائی کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف تمہارے سے رب کی طرف سے۔ اب جناب پورا جملہ سنیں، پورا جملہ میں بتاتا ہوں، ذرا سنیے گا اور ایرو آپ لگائیے گا جی۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین، ان ينزل علیکم کہ اتاری جائے تمہارے اوپر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی؟ جی اب کیا مطلب ہے کہ وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان جنہوں نے ہمارا ان کے ذہن کے مطابق تورات کو بھی چھوڑ دیا، انجیل کو بھی چھوڑ دیا، یہ اہل کتاب ہے، اور مشرکین صدیوں سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، رسول پاک آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی بت ہیں، خواہ تم ان کی عبادت کرو اس وجہ سے کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، جی، جی یا مطلب وہ بتوں کی بھی، مشرکین بھی یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کی پوجا اس وجہ سے کرتے تھے۔ قرآن مجید سورہ زمر اس کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو جو چیز ہے بالکل وہی ہے، درمیان میں ویسے بھی یہاں موضوع نہیں ہے، بالکل وہی ہے جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بندے کے پاس جاتے ہیں، فلاں آستانے پر جاتے ہیں، جی، اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ جی تو وہ کیا بن گیا؟ درمیان میں بت بن گیا۔ بت کا مطلب پتھر لکڑی نہیں ہے، بت کا مطلب ہر وہ طاغوت ہے، ہر وہ شیطان ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان خواہ عبادت کرنے والا خود ڈال لے یا وہ بندہ کہے کہ میں تمہیں اللہ کے قریب کر دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو بھائیو پلیز، میں نے بتایا تھا عقیدہ وہ بنائیں جو قرآن بناتا ہے۔ پہلے ہم قرآن کو سمجھتے نہیں تھے، اب قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ تو مشرکین میں نے سورہ زمر کا حوالہ دیا۔ اب میرے ساتھ اتنا کریں کہ بھئی وہ، اس کا مطلب ہے دل سے وہ آپ کے دشمن ہیں، اہل کتاب بھی اور مشرک بھی۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے نازل کی جائے۔ اب یہ بھلائی کون سی چیز ہے؟ بھلائی مال بھی ہے، بھلائی نیکی کی چیز بھی ہے، بھلائی اللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے نبوت بھی ہے، بھلائی قرآن مجید بھی ہے۔ کیوں جی؟ جی تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں چاہتے۔ اب میرے ساتھ ذرا دوبارہ اوپر چلتے ہیں اور دوبارہ پڑھتے ہیں جی مل کے۔ ما یود الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے۔ جی ابھی لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ما یود نہیں چاہتے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ ہی مشرک لوگ کر دیں تو وہ لوگ ہمیں جمع بنا دے گا، اور نہ ہی مشرک لوگ، این جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، نہ ہی مشرک لوگ کیا وہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرے کہ اتاری جائے تمہارے اوپر، اتاری جائے تم مسلمانوں پر، تو قوم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف جا رہی ہے، تمہارے اوپر، من خیر کوئی بھلائی۔ میں نے بتایا تھا کہ عربی کے اندر من آئے گا کس کے ساتھ؟ ما نکرہ کے ساتھ، من خیرن یہ نام ہے، تو اپنی زبان کے اندر ہمارے پاس بھلائی میں سے پھر کریں گے
تو یا دوسرا جملہ ہے کوئی بھلائی، من خیرن کا مطلب ہوگا کوئی بھلائی، کوئی بھلائی، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب تمہارے کی رب طرف کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ یاد رکھ لیں، یہ تھا حسد۔ یہ کیا تھا؟ حسد، حسد، حسد کیا تھا کہ نبوت تو تھی بنی اسرائیل کے اندر، نبوت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر۔ حسد یہ ہے کہ اب یہ بنی اسرائیل سے نکل کے کیوں چلی گئی ہے بنی اسماعیل جی علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد، ان میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ادھر کیوں چلی گئی ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ کسی قسم کی کوئی بھلائی ہو تو مجھے یہ بتائیں، آپ کے دشمن جو بھی ہیں ان کے طیارے گرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اور کوئی چیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں نہیں نہ چاہتے ہم لوگ بھی، جی نہیں، لیکن اصولی طور پر یہ ہے کہ محبت کرنی چاہیے کسی دوسرے کے لیے بھی، جو دشمن ہے اس کو دشمن سمجھیں جی، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تکلیف میں ہے تو انسان ہے جی، میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی سیاسی صورتحال، اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں ہم اچھا یہ ہے کہ اس وقت کے جو اپنا یہود ہیں اور مشرکین ہیں ان کی طرف ہی جائیں، اس لیے کہ یہاں طریقہ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب کہتا ہے کہ وہ جو نبوت ہے، جو خیر کے لفظ میں آئی ہے، اب اس کے لیے ایک اور لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، رحمتی، رحمتن۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یختص، اب فائل جو ہے واللہ کے اوپر پیش آیا ہے، ایسا ہے جی؟ جی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ہے یختصو، مانے ہمیں یختصو کے نہیں آتے، ایسا ہے جی؟ جی جی، ابھی نہیں آتے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالی ہے جو یختصو کرتا ہے، یختصو کرتا ہے، اب یختصو کے معنی کا بنانے ہیں، یختصو کا مطلب ہے مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ جی جی، جی جی سر، جی پروفیسر صاحب کا مائک آف ہو گیا ہے، ایک سیکنڈ رکیے جی، ہم انتظار ساری کریں۔ پلیز وہ درمیان میں آ گئی تھی جی ضرور جی۔ یختص مخصوص، اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ، یہ تین الفاظ ہے، ایک ہے با، ایک ہے رحمت، اور ایک ہے ہی۔ پہلے کریں گے رحمت ہی کا مطلب ہوگا اپنی رحمت، اپنی رحمت، اپنی اب رحمت، با کا مطلب ہوگا ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالی مخصوص کر لیتے شاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ کہ جتنا بھی سبق ہے اس کا جی ایک مرکزی نقطہ ہے، وہ وہی ہے جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، وہ وہی ہے جو سورہ بقرہ اس کا دوسرا رکوع جہاں ختم ہوا تھا تو وہاں پڑھا تھا ہم نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا پڑھا تھا؟ کیا مطلب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، آج بھی آئے گا انشاءاللہ جی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنا کیا کہیں گے کی صفت ہے، قدیر جی۔ جی یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کی بات میری بات وہ تو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ تو یہ ہے وہ ہر لحاظ سے آزاد ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک برادری، خاندان یا کسی نسل کو میں سے مقرر کرے اپنے جو انبیاء ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالی مخصوص کر لیتا ہے،
کیا رکھنا ہے؟ یختصو کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ مخصوص کرتا لیتا ہے برحمتہ، اپنی اپنی رحمت کے ساتھ، ساتھ میں یشاء، جس کو جسے وہ چاہتا چاہتا ہے وہ سکتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. جسے وہ چاہتا ہے. آگے واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ اللہ تعالی. اب جناب نیا لفظ آ رہا ہے آج، ذو. کیا لفظ آ رہا ہے؟ ذو. یہ ذہن میں رکھیے گا. ذو، یار یہ میں کیا کروں ابھی. جی، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. الی کا مطلب بھی والا ہوتا ہے. ذو یا ذی آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا والا. ذو الفضل، ذو الفضل العظیم. اب فضل العظیم کا مطلب ہے بہت بڑے فضل، اور ذو کا مطلب ہو گیا والا. اب ذو کے ساتھ واو کے اوپر جزم نہیں ہے، کیونکہ اس نے لام کے ساتھ ملنا تھا، تو لہذا واو لکھ دی گئی. اور الفضل جو ہے وہ چونکہ الف بولے گا ہی نہیں، تو ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. فضل والا ہے. جی یہاں تک آ گیا جی. جی سر. جی سر. یہاں پتہ چلا کہ بنی اسرائیل مشرکین یہ نہیں چاہتے تھے، نہیں چاہتے ہیں بھی، کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی بلائی آئے اور نبوت جو ہے یہ ان کے اوپر آئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آزاد ہے، اللہ آپ کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے. پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے بعد حضرت یعقوب اور ان کی نسل میں سے بنی اسرائیل. اب اللہ نے چاہا کہ اب کیا کن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نبوت دے دی جائے، آخری نبی ان کو بنایا جائے. جی تو اللہ تعالیٰ تو آزاد ہے. جی اچھا جی آگے جی دوسری چیز یہاں جی دوبارہ وہی چیز جو آپ کا میں نے بتایا تھا عقیدہ، یہ اس آیت کے آخر میں آ رہا ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آخر میں آ رہا ہے. جی سنیے آپ، یہ جو میں بتا رہا ہوں چیزیں یہ آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے. ایک ہوتا ہے منسوخ کر دینا. منسوخ کر دینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زائل کر دینا. اس کو کہنا کہ بھی یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی جی اچھا، یہاں لفظ آ رہا ہے ما ننسخ. یہ جی اب ما کے دو معنی ہیں. اگر اس کے بعد حتی یا الا آ جاتا تو ما کے معنی ہوتے نہیں. جی 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 سر. کچھ لوگوں جی نے ما کے معنی نہیں کیے ہیں، لیکن بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے ما کے معنی جو کچھ کیا ہے. جو ما کا مطلب جو کچھ جو کچھ. ننسخ کا نون شروع کے اندر ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے. اب پتہ چلا نون کو الگ کر دیں گے تو باقی نون سے خا نسخ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ نسخ. اب نسخ کے معنی کیا ہے تھوڑا سا دیکھ لیجئے. پہلا تو ایک دو معنی بتائیں گے جی، زیادہ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ زیادہ کے اندر آدمی پھر گم ہو جاتا ہے. ایک تو ہماری زبان کا لفظ ہے منسوخ کرنا. بھائی چھٹیاں منسوخ ہو گئیں، فلاں آدمی کو چھٹی ملی تھی وہ ہم نے منسوخ کر دی. منسوخ کر دی کا مطلب ہے چھٹی اب کینسل کر دی. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو معنی یہ ہو گئے منسوخ کرنا، کیا وہ نہیں ہے؟ دوسری چیز ناسخہ کا مطلب لکھنا بھی ہوتا ہے. ناسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. یہ آگے آئے گا قرآن مجید میں، لہذا دو معنی بتا رہا ہوں. اس جگہ پہ کون سے معنی ہیں؟ ما ننسخ من آیت او ننسیہا
नअती बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। अब इसका सियाको सबाक वो जान लें। ये था, मैंने आपको बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा था तो पहले पारे में एक बात बताई थी कि आपने अगर जन्नत में आना है तो जन्नत में आने के लिए आपने एक आयत याद रखनी है मेरी। वो आप में से जी। किसी को याद है? فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. सोहेब आई लव यू जी, बिल्कुल ठीक है जी। कहा कि भाई जो कोई भी जब जब मेरी तरफ से कोई यकीनी तौर पर हदायत आए तो जिसने उस हदायत की पैरवी की उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा और ना उनके लिए कोई ना वो गमगीन होंगे। यही था ना? जी जी सर। अब वो जो हदायत आई है उसका नाम भाइयों याद रख लें। उसका एक पहला नाम है अल किताब। पहला नाम क्या है जी? अल किताब। किताब। अल किताब। दूसरा नाम समझ लें कि वो कुरान की इब्तिदा के जो जो लोग थे उनके लिए जो जो चीजें चाहिए थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए उस वक्त का कुरान या उस वक्त की अल किताब भी भेजी और क्या किया, उस वक्त का जो रसूल था वो उसने करके दिखाया, वो शरीयत बन गई। जी ठीक है जी, जी सर। जी जी। वो शरीयत बन गई। अब वक्त के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना जितना चाहा उसके अंदर इजाफा करता गया या जो चीजें नहीं चाहिए थी उनको मनसूख करता गया। ठीक है जी जी अच्छा, ये में रखिएगा कि अल्लाह ताला हर एक चीज पर कादिर है, वो किसी का पाबंद नहीं है, ये अकीदा है। जी अब यहाँ क्या था, यहाँ ये था कि जब कुरान मजीद आ गया तो उससे पहले जितनी भी किताबें थी वो क्या हो गई? मनसूख। जी ऐसा है? जी सर। पहले कौन कौन सी किताबें थी जो याद होगा? जल्दी जल्दी कुरान, बताइए। तौरात है, जबूर, इंजील, तौरात ज़बूर है, जबूर है, इंजील है। तो नजदीक जो थी वो इंजील थी और तौरात थी। और यहूद साथ थे तो यहूदियों की कौन सी किताब थी? तौरात। तौरात। बिल्कुल ठीक हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आज के बाद तौरात मनसूख और जी कुरान मिनहज बन गया। ठीक है राय जो जी जी। मिनहज का मतलब ये होता है निसाब। अब आपके जिंदगी गुजारने का निसाब ये है। राय जो दूसरी चीज जी, नहीं मिनहज का मतलब मैं बता रहा हूं, मिनहज का मतलब ये होता है वो रास्ता जिस पर चला जाए, तो वो होता है निसाब जी। ठीक हो गया? जी सर। जी दूसरी चीज जी, दूसरी चीज ये है कि मुझे बताइए कि तौरात कम से कम इस वक्त एक है या एक से ज्यादा है? सही है। ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए कि वो जो लिखने वाले थे वो भूल गए। लिखने वाले थे वो भूल गए। भूलते गए। जी बिल्कुल। किसने बुलवाया उनको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से वो भूले। ऐसा है? जी सर। लिहाजा उसकी जगह पे एक किताब आनी चाहिए थी, इसलिए कि एक तो वो भूल गए, वो चीज रही भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो मनसूख। अब वो जो थे हसद का मादा और बनी इसराइल, ये ज़हन में रखिएगा, उनके ज़हन में ये था कि ये लोग तौरात को क्यों नहीं मानते, कि भाई तौरातें के बदले था वो मुकम्मल नहीं थी, उसके अंदर आयात बहुत सारी भूल गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद उतारना था। यहाँ एक तो बात यह है कि ये तौरात के बारे में है और उसके अंदर जो कुछ भूल गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा, वक्त कम है, कहाँ तक है, कब तक है वक्त जी? जल्दी जल्दी बताइए जी 4 मिनट 4.5 मिनट है सर हमारे पास। 4.5 मिनट है। ठीक है, तो दूसरी तरीका भाइयों ये था कि जो कुरान मजीद बजाते खुद है
اس کے اندر تدریج ہے. کیا ہے؟ جی تدریج ہے. تدریج کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی پورا ایم اے کا سلیبس نہیں دے دیتا. وہ کہتا ہے کہ بھی پہلے کیا کرو، پہلی جماعت پڑھو، پھر دوسری، پھر تیسری. جی ایسا ہے. تو وہ جب ایم اے تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں کہ وہ پہلی چیزیں جو تھی وہ میں نے منسوخ کر دیں. ایسی آیات کل انشاءاللہ بتائیں گے اس کے بارے میں. تو یہاں کیا ہے جی، ما ننسخ من آیت. اب یہاں آئے گا جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی بھی آیت. من آیتن کا ترجمہ کریں گے کوئی بھی کوئی بھی آیت. جی. او ننسہا، یہاں بھی یہ ہے نون پہلا مضارع کا ہے اور آگے نون سے یہ نسی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. کیا ہوتا ہے؟ نسیان. نسیان کا مطلب ہے بھول جانا یا بلوا دینا. تو یہاں ہے او ننسہا، یا اس کو ہم بھلوا دیتے ہیں، یا اس کو ہم بھلوا دیتے ہیں. بلوا دیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ نأتی بی. نأتی بی کا مطلب ہے لے آتے ہیں ہم. نأتی بی کا مطلب کیا ہوگا؟ لے آتے ہیں ہم. خیر منہا، اس سے بہتر. خیر منہا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے بہتر. اس آیت سے بہتر. او مثلیہا، اس او یا جو تورات میں تھی اسی قسم کی ہم، وہ ضرورت ہوتی ہے وہ مثلیہا یا اس جیسی لے آتے ہیں. پابند ہیں آپ کسی چیز کے؟ نہیں. کیوں؟ عقیدہ یہ ہے علم تعلم. علم تعلم، لم کا مطلب تعلم کے ساتھ آ جائے تو ماضی نفی. تو یہاں ہوگا علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا؟ علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا. اب یہاں پڑھنے والا بھی موجود ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ بتانا ہمیں ہی چاہ رہا ہے. علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، ان اللہ، ترجمہ کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، پہلے پڑھا ہوا ہے، ہر ایک چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. بس جی یہی ہو گیا. اب میں جناب آپ کا ریکارڈنگ کرواتا ہوں جی. ما یود الذین کفروا، جی نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بلائی تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ، اللہ تو مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے. ایرو کو دیکھتے جائیے تھا. ما ننسخ من آیت، جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی بھی آیت، او ننسیہا کا ترجمہ اس کو غور سے سنیے گا، یا اس آیت کو بھلوا دیتے ہیں. ننسیہا کا ترجمہ ہم اس آیت کو بھلوا دیتے ہیں. نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر.